أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محترم جناب साहिबजादा सूफी गुलाम सिद्दीक अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, मुहतरम बहनों, अज़ीज़ नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इंतहाई खुशी और मसरत है कि आज के इस बाबरकत इज्तिमा में महफिल नाज शरीफ में हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस बाबरकत मजलिस में मुझे शिरकत की और आपको भी शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महफिल की बरकत से मुझ गुनाहगार और सियाकार की भी और आपकी हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ताओं को माफ़ फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो रहा था।
اور ہو رہا ہے، اور یہ ذکر مبارک قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ محفل فرش زمیں پر سجی ہوئی ہے۔ آج اس بابرکت محفل میں فرش زمیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی محفل فقط کراچی جیسے شہر میں ہی، صدر ہی میں نہیں ہو رہی، ربیع الاول شریف کی آمد کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں، دنیا کے ہر حصے میں، ملک میں، قریہ میں، شہر میں، نگر میں رسول اللہ کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ تو یہ دیکھتی ہے، اب ٹیلی ویژن پر جو آنکھ دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ ٹیلی ویژن پر پروگرام ہو رہے ہیں، تو دنیا کی جو آنکھیں ہیں وہ جو ٹیلی ویژن پر صرف پروگرام ہے وہی دیکھتے ہیں۔ اگر ناز شریف کا کوئی پروگرام ٹیلی ویژن پر اگر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کے پاس ایسے ویڈیو ہوں کہ جو پروگرام نیو یارک میں نعت نبی کے ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہوتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں، اور دنیا کا وہ آخری کونا جو ہے ناروے ہے اور سویڈن ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی نعت نبی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ہم ویڈیو کے ذریعے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دنیا کی جتنی بھی محفلیں ہیں ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہے اور ویڈیو ہے، یہ سیٹلائٹ جو بن گیا ہے، اور سیٹلائٹ کے جو اسٹیشن اوپر بن گئے ہیں ان کے ذریعے سے براہ راست پروگرام کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ محفل صدر میں ہو رہی ہے، لیکن اگر ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام آ رہا ہو اور ٹیلی ویژن پر مختلف مقامات کی محفلیں ناز شریف کے پروگرام آ رہے ہوں تو ان سب کو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں ناز شریف کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، دل کی آنکھوں کا ٹیلی ویژن کھولیے تو اس دل کی آنکھوں سے ٹیلی ویژن سے جب آپ دیکھنا شروع کریں اور وہ سیٹلائٹ جو اللہ رب العالمین کا ہے وہ اگر لگ جائے اور اس سے کنیکشن جڑ جائے تو دل کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یہ محفل یہاں سجی ہوئی ہے عاشقان مصطفیٰ کی، معلوم ہوگا کہ آسمانوں پر بھی محفلیں سج رہی ہیں۔ لیکن اب دل کی آنکھوں کا ٹیلی ویژن اگر کھل جائے، وہ سیٹلائٹ اگر چل جائے اور اس سے دیکھا جائے تو آواز آتی ہے کہ سنو، تم نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، دیکھو سیٹلائٹ اگر لگ گیا، دیکھو ٹیلی ویژن اگر کھل گیا دل کا، دیکھو اسکرین اگر صحیح ہے، کنیکشن مل گیا ہے تو دیکھو۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محفل سجی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھو اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہو رہی ہے؟ نہیں۔ نماز ہو رہی ہے؟ نہیں۔ روزوں کا پروگرام ہے؟ نہیں۔ حج کا پروگرام ہے؟ نہیں۔ کیا پروگرام ہے؟ زکوٰۃ اور تقسیم کا پروگرام ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا کیا پروگرام ہے؟ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا پروگرام ہے؟ دیکھو بھائی، یہ ٹیلی ویژن سے دیکھو، دل کا ٹیلی ویژن کھولو، قرآن کے اس مضمون کی صحیح تفسیر، اس کی صحیح تعبیر دیکھو۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے دیکھو کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں،
درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں اتر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مدینے چلیے، مدینے چلیے، مدینے چلیے۔ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، یصلون علی النبی، دوام و استمرار کے ساتھ، پاسٹ میں نہیں ہے، ماضی میں نہیں ہے، پریزنٹ، استمرار ہے، دوام ہے، کنٹینیویشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام یہ ہے، فرشتوں کا پروگرام بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ درود بھیج رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ ان رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ روئے زمین پر کہیں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ پہلے اگر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول تو رسول اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، رسول اللہ کی ذات سے پھر رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے، رحمتوں کی برسات اتر رہی ہے، درودوں کی سوغاتیں آ رہی ہیں، صلاۃ و سلام کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس درود و سلام کے تسلسل کے لیے حدیث سنیے، اب قرآن کی آیت تو سن لی، اب حدیث سنیے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ مبارک پر متعدد بار آپ سن چکے، لیکن اب اس کو سنیے، پھر یاد کیجیے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ مبارک پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی، کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے شام تک حاضر دربار رہتے ہیں۔ وہ ان کی واپسی شروع ہوتی ہے تو پھر پیچھے لائن لگتی ہے، مدینے چلیے، مدینے چلیے، مدینے چلیے۔ 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام سے فارغ ہوئے تو پیچھے والوں کی لائن لگ گئی۔ مغرب سے عصر کے بعد وہ لائن لگی، اب فجر تک وہی لائن لگی ہوئی ہے، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں نچھاور ہو رہی ہیں۔ پھر پیچھے اور دوسری لائن آ گئی صبح کی، اور کہا مدینے چلیے، مدینے چلیے۔ معلوم ہوا عرش سے لے کر فرش تک، عرش سے لے کر فرش تک صدائیں اٹھ رہی ہیں، مدینے چلیے، مدینے چلیے۔ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کہا قیامت تک چلے گا، ختم نہیں ہوگا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں نچھاور فرما رہا ہے۔ فرشتے درودوں کی سوغات لے کر اتر رہے ہیں کہ مدینے چلیے اور مدینے چلیے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام، اب قیامت تک یہ سلسلہ ہے تو اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہیں، اور اندازہ لگاؤ کہ معلوم یہ ہوا کہ عرش سے لے کر فرش تک قیامت تک یہی دھوم رہے گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں مدینے چلیے، مدینے چلیے، مدینے چلیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود بھیجو ان پر۔ اللہ اللہ، ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والا درود بھیجے گا، ایمان والا درود پڑھے گا۔ وسلموا، اور سلام بھیجو، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور یو ہو بلیو، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے۔
or you who believe, send blessings on him and salute him with all respect. یہ ترجمہ ہے. اے ایمان والو درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، پورے احترام کے ساتھ. and salute him with all respect. یعنی حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے گا، سلام بھی بھیجا جائے گا، درود و سلام ساتھ ساتھ ہے. پھر غور کیجیے آیت پر. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجو اور سلام بھیجو، درود و سلام ساتھ ساتھ ہے. اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور یہ درود صبح و شام، یہ درود صبح و شام ہو رہا ہے. یہ درود اس طرح ہو رہا ہے کہ روئے زمین پر کوئی حصہ، کوئی وقت، کوئی ساعت درود سے خالی نہیں ہے، کوئی ساعت خالی نہیں. درود پڑھا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم نے عشاء کی نماز میں درود پڑھا التحیات کے بعد، وقت تو ختم ہو گیا، عشاء تو پڑھ لی ہم نے، مسجد میں پڑھ لی تھی. اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہر وقت ہو رہا ہے؟ نہیں، ہر وقت ہو رہا ہے. وہ درود ابراہیمی ہر وقت پڑھا جا رہا ہے. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی محترم، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو. اور اس کے بعد درود، یہ سلام اور درود یہ ہر وقت ہو رہا ہے. یہ ہر وقت کیسے ہو رہا ہے؟ تو عشاء میں ہوا، جب نماز پڑھی عشاء کی تو ہو گیا، جب نماز پڑھی مغرب کی تو ختم ہو گیا، جب نماز پڑھی تھی فجر کی پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی. تو نماز کے وقت ہوتا ہے؟ نہیں، نماز عشاء کی آپ نے پڑھی، لیکن کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اب نماز عشاء ساری دنیا میں نماز عشاء ختم ہو گئی؟ ذرا غور کیجیے. نماز عشاء آپ نے کراچی